بعض ایسے مسائل ہیں نماز کے حوالے سے جن کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر سوچے سمجھے جا کے ڈائریکٹ آسانی جلدی وضو کیا اور نماز شروع کر دی، اور ان اگر مسائل کا دھیان نہ رکھا نا تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسائل نماز کے ساتھ اس طرح اہمیت رکھتے ہیں، اس طرح یہ ضروری ہیں جس طرح گاڑی کو چلانے کے لیے پٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک پٹرول گاڑی میں نہ ہو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو مسائل جو ابھی بیان ہوں گے، یہ مسائل اگر پورے نہ ہوں تو نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ مسائل میں سے اگر کوئی ایک مسئلہ بھی رہ جاتا ہے نا تو آپ بے شک آدھا گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش ہی نہیں کر سکیں گے کہ یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ابھی کیونکہ موقع ملا ہوا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے سارے احکام واضح کر دیے ہیں، شریعت محمدیہ نے سارے احکام واضح کر دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے ان مسائل کو سیکھنا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کن مسائل کا یعنی کن شرائط کا سمجھ لیجئے کہ کن شرائط کا نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے، ایک شرط بھی رہ جائے بغیر شرعی عذر کے، تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور جب نماز شروع نہیں ہوگی، آپ بے شک نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ادا ہوگی ہی نہیں، تو آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو ان شرائط کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو شرط ہے وہ طہارت ہے، یعنی انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس میں انسان کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، انسان جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اب اس میں استنجے کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، دیگر جو چیزیں انسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جسم میں کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، یعنی آپ درہم کی مقدار کیا ہے، آپ ہتھیلی پر پانی رکھیں، جتنا پانی آپ کی ہتھیلی پر رکے گا وہ درہم کی مقدار ہے۔ یعنی اتنی اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو یہ معاف ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کا دھونا آپ پر فرض ہے، وہ ضروری ہے۔ اور اب رہا مسئلہ کہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ نماز شروع کر لیں۔ فار ایگزامپل کسی بندے نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے کے ساتھ پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے یا خون لگا ہوا ہے اور کافی مقدار کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اب بے شک وہ نماز پڑھ کے کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو میری نماز ہو گئی ہے، میں دوبارہ لوٹاؤں گا نہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ شرط مفقود ہے، یعنی طہارت نہیں پائی گئی تو آپ کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ اب جب نماز سٹارٹ نہیں ہوئی تو آپ یہ کہتے پھریں کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، تو نماز آپ کی کامل نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب دوسری شرط، پہلی شرط طہارت تھی جس میں وضو بھی آ گیا، غسل بھی آ گیا، جسم کا پاک ہونا بھی آ گیا، کپڑوں کا پاک ہونا بھی آ گیا، جگہ کا پاک ہونا بھی آ گیا۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے ستر عورت، یعنی کہ انسان کے جسم پر کپڑوں کا ہونا۔ مرد کے لیے ستر عورت یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لازمی ہے، اس کو چھپا کر نماز کو شروع کیا جائے۔ اور عورت کا پورا جسم ہی ستر عورت ہے سوائے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یا بعض احناف کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ بھی اگر خالی ننگے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، یا چہرہ سامنے والا حصہ چہرے کا وہ واضح اور ننگا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ باقی سارا جسم اب عورت کا سارا ستر عورت ہے، یعنی عورت کو نماز میں یہ چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس کا یہ ننگا ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی ستر عورت یعنی کوئی جسم کا حصہ ننگا ہو جائے، واضح ہو جائے حالت نماز میں، نماز کے دوران، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک ستر عورت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بغیر قمیض کے نماز پڑھنا، یعنی گرمیوں میں ہمارے احباب کیا کہتے ہیں، شلوار پہنی ہوتی ہے، بنیان پہنی ہوتی ہے، نماز شروع کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی آپ کو پورا اچھا لباس زیب تن کر کے آپ اچھا لباس زیب کریں، اچھا لباس پہنیں، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب آپ کو اگر کسی وزیر اعظم کے پاس جانا ہو، صدر کے پاس جانا ہو، یا کسی افسر کے پاس جانا ہو، ایون اگر آپ شادی میں جا رہے ہوں تو آپ خوب اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے۔ اگر لوگ دیکھنے کے لیے، اگر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے اتنے اچھے تیار ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے آپ اتنے اچھے تیار ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب کا خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے، جس نے تمہیں نجات دینی ہے، جس نے تمہیں جنت عطا کرنی ہے، جب اس کے سامنے جب کہ کھڑا ہونا ہے تو بغیر کپڑوں کے کھڑا ہونا، تو یہ کہاں کا مزاج ہے؟ اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو پھر آپ تو ظاہری بات ہے شرعی معذور ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے ننگے نماز پڑھ لی، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں تو آپ کو پہننا ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ پینٹ کے اندر، پینٹ شرٹ اگر ایسی ہے جو موٹی ہے، جس سے اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے، یعنی شرمگاہیں ابھر کر نظر نہ آئیں، تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرمگاہ اکثر سجدے میں جاتے ہوئے شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی دوسری شرط کیا؟ ستر عورت، یعنی کپڑے کا ہونا، وہ مرد کے لیے بیان کر دیا گیا اور عورت کے لیے بھی بیان کر دیا گیا۔ اب تیسری شرط کیا اس کے لیے؟ نماز کی تیسری شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ،
یعنی نماز جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ میں قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا ہوں، یعنی آپ قبلے کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی جہاں آپ موجود ہیں، مسجد میں اگر موجود ہیں یا گھر میں موجود ہیں، اگر آپ کو قبلہ کا تعین ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اب کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کا تعین کرنا، استقبال قبلہ آپ کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ اس طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے نماز، کسی اور سمت میں آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، اور جب نماز شروع نہیں ہوگی تو آپ کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ تو تیسری شرط آپ کو پتہ چل گئی، پہلی طہارت تھی، دوسری ستر عورت، اور تیسری تھی استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اب چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا، یعنی جس نماز کا وقت ہے اسی وقت میں نماز ادا کرنا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظہر کی نماز کو زوال سے پہلے ادا کریں، یعنی آج کی ظہر کی نماز ہے تو اسے آپ 11 بجے 10 بجے ادا کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز آپ ظہر کے وقت میں ادا کریں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہاں بعض احباب کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع بین الصلاتین کی، یعنی عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا اور عشاء کو مغرب کے وقت پڑھا، جبکہ احناف کے پاس معتبر دلائل کی وجہ سے، معتبر احادیث کی وجہ سے احناف یہ کہتے ہیں نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، عذر ہو یا عذر نہ ہو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی یا دیگر مسلک والے کہتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت جو ہے نا وہ شرط ہے، وہ مقرر ہے۔ جب وقت مقرر ہے تو آپ وقت کے اندر ہی نماز ادا کریں، وقت کے آگے پیچھے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، یعنی اگر اس سے پہلے نماز ادا کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، لیکن آپ اس وقت کے بعد نماز ادا کریں گے تو وہ قضا ہو جائے گی، یعنی وہ نماز جو آپ کی رہ گئی تھی وہ قضا ہو جائے گی، یعنی ادا نہیں ہوگی۔ تو ادا کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ اس نماز کا وقت ہے، جب شروع ہو وقت تب سے لے کر آخر وقت تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، آپ اس کے اندر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، وگرنہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط وہ ہے نیت۔ اب جب بندہ نماز پڑھے، فرض ادا کر رہا ہے، سنت ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، عیدین کی نماز پڑھ رہا ہے، یا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے نیت کا تعین ضروری ہے، یعنی اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہو چاہیے میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت ادا کر رہا ہوں، سنن ادا کر رہا ہوں یا نوافل ادا کر رہا ہوں، اس کا تعین ضروری ہے۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ نماز جو میں زور کی ادا کر رہا ہوں یہ زور کی نماز ہے، یعنی اگر کوئی پوچھنے والا یہ کہے کہ جناب کون سی نماز پڑھی ہے آپ نے، تو اگر وہ زور پڑھ کے آیا تو کہے جی میں نے ابھی عصر کی پڑھی ہے، تو یہ والا اگر معاملہ آیا تو اس کی مطلب اس کی نیت نہیں تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا اس نے کون سی نماز پڑھی، تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ ہاں مغالطے میں انسان اگر کہہ سکتا ہے جی عصر کی نماز پڑھی، ساتھ کہتے ہیں جی نہیں زور کی نماز پڑھی ہے، تو اس کا بھی مان لیا جائے گا واقعی اس نے زور کی نماز پڑھی ہے، وہ ابھی ظاہری بات ہے بھول گیا، انسان بتقاضے بشریت ان سے خطا ہو گئی ہے تو اس نے عصر کا وقت کہہ دیا ہے۔ حالانکہ نماز کی نیت کا آخر سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے اور کون سی رکعتیں ادا کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے یا سنتیں ادا کر رہا ہے، یہ اس کی پانچویں شرط تھی۔ اب آخر شرط جو کہ فرائض میں بھی داخل ہے اور شرط کے آخری حصے میں بھی داخل ہے، یعنی اس آخری شرط کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ جب آپ یہ 5 یا 6 شرائط پوری کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کے اہل ہو جائیں گے، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نماز شروع کریں۔ اب اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے تو آپ کی نماز شروع ہو جائے گی۔ تو یعنی پتہ چل گیا کہ ان مسائل کا ہونا ضروری ہے، ان مسائل کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی مسئلہ بغیر شرعی عذر کے رہ جاتا ہے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی، اور جب نماز شروع نہیں ہوگی تو آپ بے شک دن رات نمازیں پڑھتے رہیں، فرائض ادا کرتے رہیں، سنتیں پڑھتے رہیں، تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ شرائط جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ اسی طرح ضروری ہیں جس طرح گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہوتا ہے، یعنی گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے، اس طرح نماز کو شروع کرنے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔